السلام علیکم. پاکستان، انڈیا، یو ایس اے، کینیڈا، فرانس، اٹلی، ناروے، بیلجیم، اس کے ساتھ ساتھ اسپین، نیو یارک، جرمنی، بنگلہ دیش، برما، نیپال، یو اے، دبئی، جہاں سے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں سب کو بولیں گے جناب السلام علیکم، آداب، عرض ہے، نمستے اور ست شری اکال. میں ہوں زاہد خان دیسی ڈوز کی طرف سے. اور لیڈیز اینڈ جنٹلمین، آج کی ویڈیو کا ٹاپک میرا تھوڑا سا جو میری کمٹمنٹ تھی اس سے ذرا ہٹ کے ہے، چونکہ میں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ میں اس کنٹروورسی میں مزید نہیں آؤں گا، اور میں نے اپنی بات کے اوپر پہرا دیا، بالکل پہرا دیا. ستارہ یاسین اور سلمہ یاسین کی جو کنٹروورسی چل رہی تھی اس کے اوپر آ کے میں نے بالکل ریئیکشنز دینا چھوڑ دیے. اور آج مجھے ابھی اس وقت صبح کے تقریباً 6 بج رہے ہیں. میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد یعنی جب میں لیٹنے لگا تو میں نے شاہ رخ کی اور نینا کی ویڈیو دیکھی. اور شاہ رخ کی ویڈیو میں جب میں نے روبینہ آنٹی کو اپنی بیٹی کے پاس دیکھا بیٹھے ہوئے، اور جس طرح وہ آہا سے اور جتنی درد سے انہوں نے اپنی بچی کے لیے لوگوں سے ریکویسٹ کی، یا جس طرح انہوں نے دکھ بھرے انداز میں اپنی بیٹی کے لیے بولا، تو میرے تو وہ یعنی وہ جو لمحات تھے، وہ جو ان کا بولنے کا انداز تھا، مجھے وہ یعنی میرے ضمیر کو جھنجھوڑ کے چلا گیا کہ ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے کس طرح تڑپ رہی ہے. دیکھیں، 2-3 چیزیں یہاں پر بڑی اہم ہونے والی ہیں کہ زاہد خان اگین دوبارہ سے نینا اکبر کے بارے میں نے پہلے بھی تھوڑا سا پلائٹلی یعنی اپنا بیہیویئر شو کیا، جس کا مجھے نقصان بھی ہوا. لوگوں نے مجھے بولا کہ جی زاہد بھائی، آپ نینا کے بارے میں اتنا زیادہ یعنی ٹچی کیوں ہو رہے ہیں، یا نینا کو آپ ایکسپوز کیوں نہیں کر رہے، یا نینا کے بارے میں آپ ویڈیوز کیوں نہیں ڈال رہے، یا نینا کو آپ پینل پہ کیوں لے کے آئے. نینا کو میں پینل پہ لے کے آیا تھا، آپ لوگوں سے پوچھ کے لے کے آیا تھا، لیکن جو سلوک اس کے ساتھ پینل کے اوپر اب ہوا وہ بھی اصولاً مجھے اس کے اوپر اعتراض کرنا چاہیے تھا، لیکن میں کسی وجہ سے خاموش رہا. کئی رشتوں کی وجہ سے خاموش رہا، کوئی مجبوریوں کی وجہ سے خاموش رہا، اور میں اس کو ہضم کر گیا، کیونکہ میں اس کو اپنے پینل پہ بٹھا کے گالیاں پروانے کے لیے نہیں لے کے آیا تھا. خیر، رات گئی سو بات گئی، میں اس کو ڈسکس نہیں کروں گا. ساجد صاحب کے کہنے کے اوپر جیسا انہوں نے بیان دیا تھا کہ جی اپنے سپورٹروں کو کہ وہ ستارہ کا نام لینا چھوڑ دیں، ستارہ کی پکچر لگانا چھوڑ دیں، ستارہ کے تھمبنیل لگانا چھوڑ دیں، تو یہ انہوں نے سپورٹروں کو بولا کہ جب یہ کنٹروورسی آلموسٹ ہم نے ختم کر دی، جس طرح کے بھی ہم نے جو ہمارے ساتھ بیتی اور جس طرح کی بھی ہم نے یہ جنگ لڑی، وہ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. خیر، سیلف رسپیکٹ کوئی چیز ہوتی ہے، اور مجھے تو جو لگا کہ یہ ہماری عزت نفس کے اوپر ایک حملہ تھا، اور میں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ہضم کر کے میں نے اس چیز کو ختم کر دیا کہ جی اب بنتا نہیں ہے نا ان کے لیے کوئی ویڈیوز ڈالنا یا اس کنٹروورسی میں مزید رہنا. لیکن جو سلوک، جو ناروا سلوک ان کے گھر سے فاروق نے اور عسکر رئیس کے باپ نے کیا، وہ ایسا نہیں تھا کہ جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. فاروق تو کر لیتا تو شاید سمجھ میں آتی کہ تو بابا جی نے جو اس بچی کے ساتھ جس طرح کی گالم گلوچی کی، یا جس طرح اس کو گھر سے نکالا، تو میرا سوال ہے صرف اس بابا جی سے کہ بابا جی آپ نے اپنے بیٹے کو گھر سے کیوں نہیں نکالا؟ 2 تھپڑ اپنے بیٹے کے منہ کے اوپر کیوں رسید نہیں کیے جو آپ کے تخم میں سے تھا، جو آپ کی نسل میں سے تھا، گندی نسل سے تھا. بھی جو بھی میں اس کو بولوں، میں آپ کو مزید کچھ کہنا نہیں چاہ رہا. آپ نے ہمارے ساتھ بھی، ستارہ کے لیے میرے ساتھ ذاتی طور پر بھی آپ نے بڑی بدتمیزی کی تھی کہ تم کون ہوتے ہو فلاں کرنے والے. تو سب سے بڑا گن تو دیکھا جائے تو آپ کے گھر کے اندر سے ہی شروع ہوا تھا کہ انہوں نے ستارہ کے اوپر جو الزامات لگائے تھے وہ آپ کے بیٹے نے لگائے تھے. باقی جب دشمن کی بیٹی بھی گھر میں چلی جاتی ہے نا، تو اس کے سر کے اوپر دوپٹہ دیا جاتا ہے، نہیں کہ اس کی چادر کھینچ دی جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا، غیرت مند خاندانوں میں ایسا نہیں ہوتا. تو جب وہ اپنی نانوں سے ملنے کے لیے گئی تھی تو نانی جی کی بھی ان کو ملنا چاہیے تھا، نہ کہ وہ ٹیرس کے اوپر کھڑے ہو کے تماشا دیکھتی کہ ایک بیٹی کی ساتھ گھر کے مرد کیا سلوک کر رہے ہیں، اور کس طرح اس کو روتی ہوئی کو گھر سے نکال کے انہوں نے باہر پھینکا. کافی باتیں ہیں جو خاموشی کے ساتھ ہی کی جائیں تو بہت اچھی لگتی ہیں. ستارہ یاسین کے اوپر سے زانی کا ٹیگ کیسے اترتا،
ہم لوگ سپورٹر کہہ رہے ہیں نا کہ ستارہ یاسین کے اوپر سے زانی کا ٹیگ کیوں نہیں اتار رہے، تو ستارہ یاسین کے اوپر سے زانی کا ٹیگ گھر سے اتر سکتا تھا. ستارہ یاسین کے اوپر لگے ہوئے الزامات کو ہم گھر سے ہی صاف کر سکتے تھے. آپ پوچھو گے نا، جو لوگ سن رہے ہیں تو وہ مجھے سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا، اور جب مجھے جواب دینا ہے تو اپنے کانوں کو اور اپنی زبان کو سنبھال کے اور اپنے بیانات کو یا اپنے الفاظ کو تول کے بولنا ہے میرے ساتھ، بغیر تولے مولے میرے ساتھ نہیں بولنا، کیونکہ میں جب کسی بات کا پوسٹ مارٹم کرتا ہوں نا تو پھر میں بڑا تگڑا کر دیتا ہوں. جب یہ الزام اتر رہا تھا نا تو کس بندے نے یہ الزام نہیں اترنے دیا؟ وہ میرے پاس ثبوت پڑے ہوئے ہیں، وہ میرے پاس ایویڈنس موجود ہیں. جب شاہ رخ نے اور نینا نے یہ بات کی تھی، کیا بات کی تھی یہ میں ابھی نہیں بتاؤں گا، یہ نیکسٹ جب کوئی مجھے جواب دے گا نا اس ویڈیو کا تو پھر میں جواب دوں گا. ہر چیز میں اب آپ کو تھالیوں میں رکھ کے نہیں دوں گا. کہ جب انہوں نے معافیوں کی تلافیوں کی بات ہو رہی تھی تو کیا بات ہوئی تھی، ہر چیز میرے پاس ایویڈنس کے طور پر موجود ہے. تو آج تو نانی اماں گھر آ گئی تھی سر، سوال ہے تو پھر اگر وہ اپنی نانی کو ملنے کے لیے آئی تھی تو فاروق صاحب کی عزت یا اتنی غیرت نہ ہی چھلانگ مارتی تو اچھی بات تھی. تو فاروق صاحب جب آپ کی بہن کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا تھا تو آپ نے اس بندے کو کیوں نہیں سمجھایا جس کی بہن آپ کے گھر میں ہے؟ جو آپ کی بیوی نے جو بھی مولڈ شولڈ کے جو بیانات دیتی رہی ہے نا، وہ بھی کسی سے بھی بھولے پچھرے نہیں ہیں. ہم ایک چوپی ہیں تو ہمیں چوپی رہنے دو برو، ہمارے منہ نہ کھلاؤ. تو اس وقت غیرتیں آپ کو جگانی چاہیے تھی، لیکن ظاہری بات ہے وہ بیوی ہے، پھر وہ بیوی تو پھر چیزی بھی دیتی ہے، روٹی بھی دیتی ہے، تو بڑی عزیز ہوتی ہے نا. تو اپنی عزتیں تو آپ کو بڑی اچھی لگتی ہیں اور لوگوں کی بیٹیوں کو آپ دھکے مار کے گھروں سے نکالتے ہیں، غیرتیں جاگ جاتی ہیں نا اس وقت آپ کی. صحیح ہے. اور یہاں پر میں ڈی ڈی صاحب کو بھی یہ بات بولوں گا کہ ڈی ڈی صاحب اور بابر صاحب، ماں کے پیٹ سے جنے ہوئے نہیں ملتے، مائیں نہیں ملتی. تو جو بھائی بہنوں کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے تو وہ خالوں کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے. سب کچھ یوٹیوب نہیں ہوتا، سب کچھ آپ کو یوٹیوب نے نہیں دینا. پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، مانا پیسہ بہت کچھ ہوتا ہے لیکن پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا. رشتے بڑی چیز ہوتی ہیں. جس پوزیشن میں آج آپ کی بہن، جس ڈپریشن میں آپ کی بہن، اس کا خدا نہ خواستہ کوئی اس کا دماغی نس پھاٹ جاتی، وہ اس دنیا میں نہ رہتی، تو کیا جواب دیتے؟ اپنی بہن کی میت کے اوپر کھڑے ہو کے آپ لوگ روتے. اگر میرے جیسا بندہ پاس ہو تو آپ کو رونے بھی نہ دیتا، آپ کو بولتا کہ آپ اس قابل بھی نہیں ہو کہ میت کے اوپر بھی کھڑے ہو. اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، بیٹی ہے وہ کسی کی. اس کی ماں کی جس میں نے پوزیشن دیکھی ہے، جس طرح اس کی ماں رو رہی تھی کہ ایک کمرے میں رہنے والی دو میاں بیوی کو جس طرح ٹرول کیا جا رہا تھا ہر طرف سے، سب نینا نے کر دیا، سب نینا نے کر دیا. تو کچھ نینا نے شاید کیا بھی ہوگا، یا اس کی جو بھی وہ معافی مانگ رہی تھی، یا جو بھی وہ اپنی غلطیوں کا جو بھی اس کے ہوا تھا، جس حد تک ہوا وہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اس نے بہت سی کوششیں کی ہیں. اور جو کنٹروورسی آج کل چل رہی ہے اعجاز شاہ کے بارے میں، تو اس کنٹروورسی کا بھی میرے پاس بہت کچھ ہے کہ یہ کنٹروورسی یوٹیوب کے اوپر آ نہیں سکتی تھی، لیکن یہ یوٹیوب کے اوپر لائی گئی ہے. یہ یوٹیوب کے اوپر لائی گئی ہے. یار کہاں سے لائی گئی ہے یہ میرے سے بہتر کوئی نہیں جانتا، کیونکہ میرے پاس اس کے بھی ایویڈنس موجود ہے. اب جب جواب دینا ہے نا بہت زیادہ سیانے بندوں نے، لیکن سامنے یہ دیکھنا ہے کہ سامنے سلمہ یاسین کا سپورٹر نہیں بیٹھا ہوا، سامنے زاہد خان بیٹھا ہوا ہے جو حق کے ساتھ چلتا ہے، جو سچ کے ساتھ چلتا ہے. جہاں تک رائٹ تھا رائٹ کا ساتھ دیا، جہاں پر رانگ ہے وہاں پر ساتھ نہیں دیں گے. تو لہٰذا اپنے الفاظ کو پہلے تولنا اور پھر بولنا.